ساتھیوں سے شروع، بیویوں کو روانہ کر کر نہیں روئے، بیٹی کو داماد کو روانہ کیا نہیں روئے، بچوں کو رخصت کرتے ہوئے روئے کس بات؟ ایک کو ذہن میں تڑپتا دیکھا، ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا، لیکن اللہ کی تقدیر پر خاموش، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زندگی میں آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے اسپیشل، دروازے پہ پہلے تو کوئی آئے نہیں، تو کھڑی ہو گئی، تو اتنے میں حضرت حسین آئے، وہ اندر جانے لگے تو حضرت ام سلمہ نے روکے، وہ رونے لگے، انہوں نے چھوڑ دی، آپ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے اللہ کے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز، تو ام سلمہ بے قرار ہو کے اندر گئے، تو آپ نے دیکھا اپنا حسین کو ایسے سینے سے زور سے دبائے ہوئے تھے اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے اس طرح۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ فرشتہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ میرے اس جگر کے ٹکڑے کو میری امت ذبح کر دے، اور پھر وہ مٹی دکھا کہ دیکھو یہاں اس کا خون گرایا جائے۔ کوئی دعا نہیں کی یا اللہ میرے حسین نو بچا، میرے حسن نو بچا، تقدیر پہ چھوڑ دیا راضی۔ جب یہ سب حضرات رخصت ہو گئے تو جبریل آ گئے اور آ کے کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا کیا؟ کا موت کا فرشتہ دروازے پر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہم نے کہا آ جائے، میں کدھر روکے؟ وہ آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا۔ سبحان اللہ، جاؤ ملک الموت بھی پوچھ کے اندر داخل ہو، کتنا بڑا دربار ہے۔ سکندر سے پوچھا، چنگیز سے پوچھا، تیمور سے پوچھا، دنیا کے بادشاہوں سے پوچھا، کیسے ان کو بے نشان کر دیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ ایک دفعہ زندگی میں کہا عیش معاشی جب تک رہنا چاہتے ہیں، اور ایک آج ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالو، میں تو عمر کا پابند ہوں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا اور یوں آنکھوں سے سوال کیا جاؤں یہ رہ جاؤں، تیری کی صلاح جاواں کے رواں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اوپر تو تیاری مکمل ہے، اللہ کی ملاقات کے شوق ہے، اللہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے، بھائیو اللہ سے مانگو اللہ میں ایسی موت دے جب ہم جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے ملاقات کے شوق ہے، ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، ایسی موت نہ ہو کہ مجرم بن کے جا رہے ہیں۔ تو اب سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، جو اولاد کے لیے نہیں کیا ہمارے لیے کیا۔ کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ یہ سوال تو پہلے اٹھانا تھا کہ میرے بعد میری اولاد کے لیے کیا کرے، ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دے، اور ہمارے لیے سوال اٹھایا کہ میرے بعد میری امت کے لیے کیا کرو گے، جاؤ پوچھ کے آؤ اللہ تعالیٰ سے۔ جبریل واپس گیا پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس کو لے جاؤ۔ تو اس پر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، بس ہوں میری بھی باری مک گئی ہوں، کہانی وہی علی مک گئی ہوں۔
تو چند لمحے باقی تھے، آپ نے 2 باتیں فرمائی بھائیو، اس محفل سے یہی 2 باتیں لے کے چلے جائیں تو ہماری بہت ساری آخرت بن جائے۔ یہ آپ کی 23 برس کی محنت کا خلاصہ تھی 2 باتیں۔ سارے دین کو بیان کروں تو حقوق اللہ، حقوق العباد، یہاں بات چلتی رہتی، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ بھی کافی سارے ہیں اور حقوق العباد بہت زیادہ ہیں۔ تو حقوق اللہ میں جو سب سے اہم چیز تھی، آپ نے اس کو لے کر کہا الصلاۃ۔ فیصلہ آباد کی امت نماز نہ چھوڑے، مرد عورت نماز نہ چھوڑنا۔ بھائی عمر گزر گئی تبلیغ میں تھکے کھاتے، 80-90% سے زیادہ نمازی بے نمازی ہیں لوگ، 10-15% سے زیادہ۔ ادھر سرحد میں چلے جاؤ تو ذرا ریشو بڑھ جاتی ہے، 40-50% بھی کہیں ہو جاتے ہیں، 70-80 بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا پنجاب ہو یا آگے سندھ ہے یا بلوچستان ہے، مسجدیں ویران ہیں اور 10-15% سے زیادہ نمازی نہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے۔ اور میرے نبی کی آخری وصیت ہے الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، وما ملکت ایمانکم، اور میری امت کے غریبوں پہ ظالم نہ بننا، رحم کرنا، ظالم نہ بننا، ظالم نہ بننا، رحم کرنا۔ ان 2 الفاظ کو دہرا ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز نہ چھوڑنا، ظالم نہ بننا، نماز نہ چھوڑنا، ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا۔ بھائیو یہ 2 کیس بڑے خوفناک ہیں۔ نماز میں سستی والا کیس بھی بڑا خوفناک ہے، اور اس میں چونکہ معاملہ براہ راست اللہ سے ہے تو ممکن ہے کوئی کام سوکھا ہو جائے، لیکن جو ظلم والا کیس ہے یہ بڑا خوفناک ہے کہ اس میں معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہ راضی کر دیتا ہوں کم بڑھنا، ویسے کوئی نہیں بڑھنا۔ تو بھائیو مظلوم بن کے مر جانے میں خیر ہے، ظالم بن کے نہ مریں، ظالم بن کے نہ مریں، ظالم بن کے نہ مریں۔ اسی ایک قضیے پر تو میرے نبی کی اولاد نے جان دے دی، ظالم نہیں بن رہے تھے، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، نہیں کرو گا، ساری اولاد ذبح کرو، ساری اولاد ذبح کروا دی۔ میرے بچیاں دا کی بڑسی جھوٹ بولو، میرے بچیاں دا کی بڑسی رشوت لو، میرے بچیاں دا کی بڑسی قبضے کرو، میرے بچیاں دا کی بڑسی جھوٹے مقدمے لے لو، میرے بچیاں دا کی بڑسی۔ اس پر سارا میرا دیس ظلم ستم کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور میرے نبی کی اولاد اس سے ذبح ہوگی کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کو بھی ثابت کر کے دکھایا، اور نماز میرے نبی نے فرمایا تھا، اس کو بھی ثابت کر کے دکھایا کہ 1438 ہجری چل رہی ہے، کربلا جیسی جنگ نہ ہوئی نہ ہوگی، نہ ایسا ظلم کائنات دیکھے گی نہ دیکھا، اور نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، اور امام علی مقام کی سورج پہ نظر پڑی کہ سورج ڈھل چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، اور جنت ان کے لیے ماں کا دودھ پیتے ہوئے سرداری مل چکی تھی۔ لیکن بھائیو امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز کتنا بڑا فرض ہے کہ کربلا جیسی جنگ میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا نماز کو۔ آپ لوگ سوگر منڈی میں تباہ کر دیتے ہو، 8 بازاروں میں بیٹھ کے نماز، سیاست میں نماز گئی، دفتروں میں نماز گئی، گھروں میں نماز گئی،